ایک شخص کچی پینسلیں بناتا تھا اور اسے بیچتا تھا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی پینسلوں کو تیار کر لیتا اور پیکٹس میں ان کو پیک کر لیتا تو جو آخری پینسل اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ اس سے بات کرتا تھا۔ وہ اس پینسل کو 5 باتیں بتاتا تھا، اور یہ وہ 5 اصول ہیں جو ہم ایک کچی پینسل سے، جس کو لیڈ پینسل کہتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ پہلا اصول اور پہلی بات جو وہ کہتا تھا، وہ اپنی بنائی ہوئی پینسل سے یہ کہا کرتا تھا کہ پیاری پینسل، جب تک تو کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گی تو قابل استعمال نہیں ہو پائے گی۔ دوسرا اصول جو وہ اپنی پینسل سے کہتا تھا کہ جب تک تجھے تراشا نہیں جائے گا اتنی دیر تک تو لکھنے کے قابل نہیں ہو سکتی۔ تیسرا اصول وہ اپنی پینسل سے یہ کہتا تھا، تیری لکڑی سے زیادہ تیرا سکہ قیمتی ہے۔ اور چوتھی بات وہ کہتا تھا، وہ غلطیاں جو تجھ سے سرزد ہوں گی مٹائی جا سکتی ہیں۔ اور 5ویں اور آخری بات جو وہ پینسل سے کہتا، تو جہاں پر بھی لکھے گی اپنا نقش چھوڑ جائے گی۔ مسیح خداوند میں میرے عزیزو، اب اس پینسل کی جگہ ہم اپنے آپ کو رکھ لیں اور ان 5 اصولوں کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں۔ پہلا اصول یہ تھا، پینسل جب تک دوسرے کے ہاتھ میں نہیں جائے گی وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح زندگی کے اندر ہم جو کچھ بھی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے ہے، میں نے محنت کی ہے، مت بھولیں کہ یہ خدا کی مہربانی سے ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ اپنا کرم نہ کرتا تو ہم ایک سانس بھی نہ لے پاتے۔ تو جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہماری زندگی کے اندر خواہشیں ہیں، ہمیں کلی طور پر اپنا آپ خدا کو دینے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم حقیقی طور پر مسیح کے خون سے نہیں دھلیں گے، اپنا آپ مسیح کو نہیں دیں گے، تو جو کچھ بھی ہم نے اس دنیا میں کیا ہے، جس بھی اکڑ کے ساتھ ہم پھرتے ہیں، یا ہم چرچز کے اندر، معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے اتنے ہدیے دے دیے، میں نے یہ گایا، میں نے یہ لکھا، یہ سب کچھ جو ہے یہ لا حاصل ہے جب تک ہم نے اپنا آپ مسیح کو نہیں دیا۔ تو کامیابیوں پہ کامیابیاں اور برکتوں پہ برکتیں ہوتی جائیں گی جب ہم مسیح میں جینا شروع کر دیں گے۔ ہم معیاری مسیحی زندگی تب ہی جی سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگی، اپنا آپ مسیح کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا اصول تھا، اپنا آپ ہمیں مسیح کو دینے کی ضرورت ہے۔ دوسرا اصول، جب تک تجھے تراشا نہ جائے اتنی دیر تک تو لکھنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جو شخص مصیبتوں، پریشانیوں، دکھوں، تکلیفوں کی کھٹالی میں سے نہیں گزرتا وہ خوبصورت کام نہیں کر سکتا۔ جب ہم پینسل کو شارپنر کے اندر رکھتے ہیں تو وہ چیختی تو نہیں ہے، ہماری طرح آواز تو نہیں ہے، لیکن جب اس کو ہم آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ اس کی لکڑی اوپر سے اتارتے ہیں تو اندر سے خوبصورت سکہ نکلتا ہے۔ مجھے یاد ہے محمد علی باکسر، ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک میچ جو ہے، ایک ریسلنگ بڑی مشہور ہے جس میں ایک ہی پنچ سے آپ نے اپنے مخالف شخص کو گرا دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوا، کیا تھا، کیا وجہ تھی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا، بھائی اس پنچ کو بنانے کے لیے مجھے 21 سال لگے، اس میں میری کئی دفعہ انگلیاں ٹوٹیں، اس میں کئی دفعہ میں نے مکے مار مار کے دیواروں پر مکے مارے، اور تب جا کر یہ پنچ میرا بنا۔ آج کوئی گانے والا ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی بجانے والا ہے، کوئی مناد ہے، وہ بڑا جلدی چاہتے ہیں کہ مشہور ہو جائیں، وہ بہت جلد چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے، لیکن میں یہاں کہوں گا تراشے جانے کے عمل سے گزریں، اسٹے کریں۔ خدا کا بندہ داؤد جو اسرائیل کا بادشاہ تھا، وہ فوری طور پر نہیں بن گیا۔ یوسف
حکمران فوری طور پر نہیں بن گیا، موسیٰ فوری طور پر نہیں چنا گیا۔ اسی لیے ہمیں خدا زندگی کے اندر یہ یاد رکھیں، خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور دکھ و مصیبتوں میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں شیپ کر رہا ہوتا ہے۔ تیسرا اصول، تیری لکڑی کم قیمت والی اور تیرا سکہ قیمتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی روح زیادہ قیمتی ہے بنسبت اس کے جسم کے، لیکن ہم نے الٹ کر دیا ہے۔ جسم کے لیے ہر قسم کی تگ و دو ہے، اچھا گھر، اچھی پڑھائی، اچھا کالج، لیکن روح کے لیے کیا ہے؟ کرسمس کے کرسمس ہم خدا کے گھر میں جاتے ہیں، ہم پاک عشاء کے ساکرامنٹس میں پتہ نہیں کب سے ہم شریک ہوئے ہیں۔ اسی لیے خدا کی رفاقت میں، خدا کے لوگوں میں ہم نے پتہ نہیں کب سے وقت گزارا ہے۔ خدا کے کلام کی کتنی ہمیں بھوک اور تڑپ ہے۔ انر سول جو ہے، یاد رکھیں کہ وہ ایور لاسٹنگ ہے، وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یاد رکھیں، ہماری یہ روح دو جگہوں پر جا سکتی ہے۔ روح کہاں جائے گی، یہ سوال جو ہے وہ ہمارے اندر ضرور ہونا چاہیے۔ یہ روح ہماری جہنم میں بھی جا سکتی ہے اور خدا کے پاس بھی جا سکتی ہے۔ ویلیویبل کیا ہے؟ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تو عارضی ہے، یہ تھوڑی دیر تک آپ کو سکون دے سکتی ہے، لیکن میں کہوں گا خدا کا پاک کلام روح کی غذا ہے۔ اس لیے تیری روح قیمتی ہے، اس کے لیے تجھے خدا کی قربت میں آنا ہوگا۔ چوتھی بات، جو غلطی سرزد ہوگی وہ مٹائی جائے گی۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، میں اور آپ جو غلطیاں کرتے ہیں، جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، مسیح کا لہو اس کو دھونے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی وہ پاک لہو ہے، وہی وہ بے عیب لہو ہے جس کے بارے میں کہا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو ساری دنیا کے گناہ اٹھانے کے لیے، نجات دینے کے لیے آیا، اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، وہی نجات دہندہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم غلطیوں سے جو روزانہ ہم سے سرزد ہوتی ہیں، اس کا ایک دوسرے سے بھی اقرار کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنی غلطیوں سے کیا سیکھا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی بات جو ہم اس پینسل سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ تو اپنا نقش جو ہے وہ چھوڑ جائے گی، جو کچھ تو لکھتی ہے۔ میں اور آپ جو زندگی گزارتے ہیں اس کے نقش قائم رہتے ہیں جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ اچھے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، کئی لوگ برے نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ جو اچھے نقوش چھوڑتے ہیں وہ کیسے شخص ہیں؟ جو برے نقوش چھوڑتے ہیں وہ کیسے شخص ہیں؟ یقیناً نیکوکار، راست باز، خدا میں زندگی گزارنے والا، دوسروں کی مدد کرنے والا، بچوں سے پیار کرنے والا، دوسروں کے لیے اپنا آپ دے دینے والا جو ہے وہی اچھے نقوش چھوڑ جاتا ہے۔ اور جس نے صرف اپنی زندگی کے گرد ہی، اپنی ذات کے گرد ہی اور اپنی کامیابی، اپنی ہی جو ہے وہ زندگی کو بڑھانے کے لیے، خوشحالی اور بحالی کے لیے کیا ہے، دنیا اس کو یاد نہیں کرتی۔ مسیح خداوند بھی جب اس کی زندگی پر غور کریں تو اگر وہ اپنے لیے ہی آیا ہوتا تو آج دنیا اس کو اپنا نجات دہندہ نہ کہتی، بلکہ وہ آیا ہی اس لیے کہ تم زندگی پاؤ، اور بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ۔ اسی لیے تو اس نے اپنی جان کا نذرانہ ساری دنیا کے لیے دے دیا۔ کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آمین۔ خداوند آج کے خیال کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت